أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية نمبر 73. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کا فرمان ہی حق ہے، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اس کا تعلق جو ہے اس آیت کا اس کا بھی لنک پچھلی آیات کے ساتھ ہی بنتا ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اسی نے آسمانوں اور زمین کو عدل اور حکمت کے ساتھ اتنے زبردست بیلنس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہی ان دونوں کا اور ان میں موجود تمام مخلوقات کا مالک اور مدبر ہے، وہی پلاننگ کرتا ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے، ان کو بہترین مناسبت کے ساتھ رکھتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں میدان محشر میں کلمہ کن کے ذریعے جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی اس نے کچھ زیادہ نہیں کرنا، صرف کن کہنا ہے، اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو جائے گی۔ اس کی مراد اور خواہش اس کے امر اور حکم سے مؤخر نہیں ہو سکتی، اور اس کا قول اور حکم بہرحال نافذ اور واقع ہے۔ یعنی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ لازماً ہو کے رہے گا، یعنی کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو اس کو کسی صورت ٹال سکے۔ علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ هو الذی وهو الذی الیہ تحشرون کے بعد اس آیت کو لانے سے مقصود اس بات پر دلیل قائم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت پر قادر ہے، اور ان مشرکین کی تردید کرنی ہے جو اس کے منکر ہیں، کیونکہ مشرکین تو یہ مانتے نہیں ہیں نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بس وہ ایک یولو کا تصور ہے، یو اونلی لیو ونس، کہ ایک ہی دفعہ زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا لے عیش کر لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو رد کیا ہے کہ نہیں، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ایک شروعات ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے یہ طے ہوگا کہ اگلی زندگی جو اصل زندگی ہے موت کے بعد کی، اس میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی لیے سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 81 and 82 میں، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسا پیدا کر لے؟ ہاں، وہ قادر ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ وہ جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت ہوگی، اور وہ اپنے مطیع فرما بردار اور عاصی اور گناہ گار بندوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق برتاؤ کرے گا۔ یعنی جس نے جیسا کام کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ اور سور سے مراد وہ چیز ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، جیسا کہ مسند احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں آرام آرام کیسے محسوس کروں جبکہ سور والے فرشتے نے سور میں منہ لیا ہوا ہے، یعنی سور منہ میں لیا ہوا ہے، بالکل نا منہ کے ساتھ وہ رکھا ہوا ہے، اور پیشانی جھکائی ہوئی ہے، اور انتظار میں ہے کہ کب اسے حکم ملے اور اس میں پھونک مارے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک مارا جائے گا، یعنی کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہ جو سور ہے یہ ایک جو حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی اور وہ آنے والی ہے، اس ٹائم کے لیے ہم سب نے تیاری کرنی ہے، اس ٹائم کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانی ہے، غیر اللہ کو جو ہے وہ ہم نے پس پش ڈال کر جو ہے وہ اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی ہوں۔